بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ آج جمعرات اور جولائی کی ہے 16 تاریخ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین وحدہ لا شریک، اس خدائے بزرگ و برتر کے کروڑہا احسانات، اس کی ذات بابرکات کی خاص توفیق سے اس کی مقدس کتاب قرآن شریف کا سبق صبح کی ان سہانی گھڑیوں میں نصیب ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ میرے مالک کا بہت بڑا کرم ہے، اور اللہ سچے کی سچی بارگاہ میں سچے دل سے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ دعا اور پوری ایمانداری سے کوشش ہے کہ کلام مقدس کا یہ پاکیزہ رشتہ، یہ پڑھنے پڑھانے کا، درس و تدریس کا یہ پاکیزہ سلسلہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے آخری روز تک عطا کر دے۔ جس دن ہم نے اللہ پاک کی دنیا سے چلے جانا ہو، اس مالک کا کرم ہو اس دن بھی قرآن پاک پڑھنا نصیب ہو جائے۔ آمین آمین۔ آج 14ویں رکوع کی ایک آیا مقدسہ کل کے سبق میں آ گئی تھی، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کلام الہی اس طرح ہے، والوالدات یرضعن، اور مائیں دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے مدت جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت۔ وعلی المولود لہ رزقہن، اور جن کا بچہ ہے، جس کا یعنی اس کے باپ جس کی یہ اولاد ہے، اس کے ذمے ہے رزقہن کھانا ان ماؤں کا، وکسوتہن اور لباس، بالمعروف مناسب طریقہ سے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ تکلیف دی جائے کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، نہ کسی باپ کو تکلیف دی جائے اس کے بیٹے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے۔ فإن اراد فصالا، پھر اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما اپنی مرضی سے، وتشاور یعنی مرضی اور مشورہ سے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم چاہو کہ دودھ پلاؤ دایا سے اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، پھر بھی کوئی گناہ نہیں تم پر۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم ادا کر دو جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے مناسب طریقہ سے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ پاک سے، واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ کلاس کے معزز اراکین، کلام اللہ یقیناً ایک کائنات کی عالی شان مقدس کتاب ہے، اور یہ اس پاکیزہ دین کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جس کو دین اسلام ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تبیان لکل شیء، یعنی قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان۔ تو ہم نے طلاق کے مسئلے پڑھے پیچھے، میں نے بڑی عاجزانہ کیفیت میں، بڑے مشفقانہ انداز میں کوشش کی کہ یہ سبق سننے والے حضرات، گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، صبر کریں صبر کریں۔ لیکن یاد رکھو، کل بہت سارے دوستوں نے کمنٹس کیے، مجھے خوشی ہوتی ہے جو لوگ توجہ سے سنتے ہیں اور مثبت ذہن رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبر کی آخر کوئی لمٹ۔ اکثر خواتین نے یہ سوال پوچھا۔ دیکھو، پھر ایک سوال یہ آیا تھا، ہمارے یہ گجرات سرگودا روڈ پہ ایک بستی ہے، وہاں سے ایک میرے بھائی کہنے لگے کہ صبر کا ذرا مفہوم پلیز بیان فرما دے۔ میں اگر آپ کو یاد ہو تو اسی سپارے کے تیسرے رکوع میں اس کا مفہوم کافی بیان کیا تھا، شاید ان پر وہ سباق نہیں پہنچے۔ یعنی کسی مشکل سے نکلنے کے لیے حد شرع میں رہ کے کوشش کرنا، یہ بے صبری نہیں ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ تم اس مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے رب کی حدیں پار کرو۔ کوئی مشکل بن گئی ہے، ماتم کرو، بےہودگی کرو، ایسی باتیں کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ کوئی مشکل میں کوئی مرد ہے یا عورت ہے تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ کی حد میں رہ کر، بار بار دیکھو نا، کل کے سبق میں آیا ترار لی تعتدو یا تعدی حدود اللہ، اللہ کی حد، اللہ کی حد۔ تو عرض کیا تھا یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی جانا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ مسلمان ہے، ہمارا جینا مرنا اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کی رضا۔ تو آپ اس کے لیے کوشش کریں، گھر کے حالات ٹھیک ہوں۔ تو میرا ایمان ہے جب آپ صدق کے دل سے کوشش کریں، اللہ مسبب الاسباب ہے، کوئی رستہ ضرور بنائے۔ تو اسی طرح اس سے پہلے یہ بات ہے کہ ہم بیٹیوں کے باپ، بہنوں کے بھائی ہیں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو وقت دینا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، اور ان کا رشتہ کرتے ہوئے بھی ساری باتوں کو بڑی ایمانداری سے واضح کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں رشتہ طے کریں، جب اجنبی لوگ ہوں، اپنے ہوں تو ان کا پتہ ہوتا ہے، وہاں بھی 4 5 6 ماہ گزر جانے دو، اس میں کئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ پہلے آپ ان کو اور انداز میں دیکھتے تھے، اب آپ نے وہاں بیٹی کا رشتہ دیا، اب آپ ذرا اور بھی انداز میں دیکھ رہے۔ دیکھو ان کو اچھے طریقے سے، ان کے مزاج کو پرکھو کہ آپ کی بچی کا وہاں گزارا ممکن ہے کہ نہیں۔ اسی طرح ان کو بھی حق ہے، لڑکے والے بھی آپ کو اچھی طرح دیکھیں، ان کا بھی حق ہے۔ تو ایک تو اس میں اگر اجنبی ہوں تو کم از کم 1 سال دیکھنا چاہیے۔ یہ کوئی شرعی آرڈر نہیں میں سنا رہا، حالات کے مطابق عرض کریں۔ اس دوران اپنے حالات، اپنا عقیدہ، ایمان، دوسری چیزیں بڑی واضح انداز میں ان سامنے رکھیں۔ پھر کئی موقعوں پہ بغیر اطلاع کے وہاں جائیں، آپ کے ساتھ کوئی سمجھدار خواتین ہوں تاکہ ان کے حالات کو اچھی طرح پرکھا جائے۔ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، یہ احتیاط ہے۔ اس سے پہلے بہنوں بیٹیوں کی تربیت ہے، پھر وہ دیکھیں کہ وہ کس ماحول میں آپ کے بچے پلے اور اگلے لوگ کس ماحول میں رہتے ہیں۔ یہ بھی بہت سارے مسائل اس قسم کے آ رہے ہیں۔ اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کریں کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزارنی، بالخصوص شادی کا جس دن پہلا دن ہو، وہ خدا کا خوف رکھنے والے اہل علم، 1 2 ایسے نمازی نیک بندے علم والے بھی ہوں، خوف خدا والے بھی ہوں، اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے ان کے پاس ان کو بھیجو کہ اس کو پتہ لگے کس طرح آنے والی عورت جو اس کی اب بیوی بن چکی ہے، کس طرح اس کے ساتھ اس نے بہیویئر اور رویہ رکھنا۔ خدا کی قسم میں یہ بات اشارہ تانی کر کے آگے چلوں گا۔ ہمارا تحصیل درجے کا یہ شہر ہے، ہمارے ہسپتالوں میں 10 سے 15 کیس ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جب رات کو شادی ہوئی، اگلے دن وہ بچی ہسپتال میں تھی۔ اس جانور، اس ڈنگر کو، میں ڈنگر ہی کہوں، کیا کہوں اس کو یار، وہ جاہلوں کے پاس بیٹھا جس نے اس کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ وہ سمجھتا تھا یہ میرے لیے بہت بڑا مقابلہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو استغفار، اس نے کسی کی بیٹی بہن کے ساتھ اتنی درندگی کی کہ اگلے دن بچی ہاسپٹل تھی۔ اور ان 15 16 کیسز میں 1 2 جگہ پھر دلہا کو قتل بھی کر دیا گیا۔
یہ ایسے واقعات ہیں، یہ سب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں ہم پہ اللہ کا احسان ہے، بس تربیت کا فقدان، تربیت کا بہت خیال کرنا ضروری۔ آپ ایک جانور لے کے رکھ رہے، دوسری کنٹریز میں، دوسرے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جانور آپ نے طوطا پال رہے ہیں، جو لوگ ادھر ہیں وہی ہمیں سناتے ہیں، آپ ایک طوطا پال رہے ہیں، طوطا لایا آپ نے اس کا لائسنس بنوانا ہے، تو انہوں نے آپ کو پوچھنا ہے کہ آپ نے کبھی پہلے طوطا پالا ہے؟ کتا رکھا تو کتے کے بارے میں پوچھیں گے کہ پہلے کبھی آپ نے اس طرح کا جانور رکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان جانوروں کی کیا ضروریات ہوتی ہیں؟ ہمارے ملک میں تو جو وہاں کے جانوروں کی قدر ہے اس سے کہیں دور جا کے انسانوں کی قدر کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان بھی کے بارے میں بھی اس ملک میں پوچھا جائے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کی کوئی اہتمام کیا جائے کہ اس بندے کو کہ آپ جس کی شادی ہو رہی وہ اس کا سرٹیفکیٹ اس کو جاری کیا جائے کہ تم کس طرح اپنی زندگی بسر کرو گے، اس سے پہلے تیرے پاس کیا نالج۔ تو ہرگز ایسا نہیں، وہاں کہتے ہیں کہ وہاں جانور اگر لیا ہے تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا تو نے پہلے کبھی کتا رکھا ہے، طوطا رکھا ہے، یا دوسرے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے بارے میں، تو پھر وہ اس کو بتاتے ہیں کہ اس طرح اس کو رکھنا۔ تو یہ غالباً کسی امریکہ کی کسی ریاست کی میرے کسی سچ بولنے والے ساتھی نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک ریلی تھی، اس کو ایک جلوس چھوٹا سا جا رہا تھا، انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، تو ہم قریب گئے کہ یہ کام تو پاکستان میں ہوتا تھا کہ وہ جلوس نکل رہے ہیں کہ جناب حالات خراب ہے۔ میں نے ان کو پوچھا کہ کیا وجہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری اس ریاست، اس طرح پاکستان میں ہے نا نیلی کی بھینسیں اور اس طرح ساہیوال کی گائے بڑی اعلیٰ نسل ہوتی ہے، دودھ اچھا دیتی ہیں۔ کہتے ہیں امریکہ کی ریاست ہے جن کی گائے اور بھینسیں اعلیٰ دودھ دیتی ہیں، بڑا لوگ پسند کرتے، تو بڑے جانور تو لوگ بیچتے نہیں یا ان کو خریدنا مشکل ہے، یا چھوٹے جانور جس کو ہماری زبان میں کہیں گے کٹے بچے، تو ان کو وہ لیتے ہیں، تو پھر ان کو ٹرک پہ لاد کے دوسری ریاستوں میں لے کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس میں آپ کو جلوس نکالنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کہنے لگے اس لیے کہ جب وہ ٹرک ڈرائیور ٹرک چلاتا ہے تو کبھی بریک لگاتا ہے تو اتنی زور کی بریک لگاتا ہے کہ وہ بچھڑے گر جاتے ہیں اور ان کے گھٹنے زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، گائے اور بھینس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے اگر گھٹنے زخمی ہو جائیں تو ان پر وہاں کے سنجیدہ لوگ باہر نکل کے ایک جلوس کی صورت میں، ریلی کی صورت میں کسی ذمہ دار کے دروازے پہ کھڑے ہو جائے، کسی منسٹر پر، پھر اس پر کوئی قانون بناؤ۔ اس ڈرائیور چونکہ اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں، سارے نہیں ان پڑھ ہوتے، اکثر اس کے ساتھ کوئی حکومت کا ذمہ دار سپاہی بیٹھے کہ اس کو اس طرح بریک نہ لگانے دے، پیچھے جو جانور جہاں وہ گائے اور بھینس کے چھوٹے چھوٹے بچے، کٹے بچے، جس طرح اس کو پنجابی میں ہم صحیح کہیں گے، مقصد اپنے علم دکھانا نہیں، مقصد ہے بات کو واضح کرنا، ان کے نیچے کوئی نرم گھاس وغیرہ ڈالی جائے تاکہ اس پر بیٹھ سکیں، کبھی بریک لگائیں تو آہستہ لگائیں۔ آپ ذرا غور کریں جن ملکوں میں وہ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یا کیا ہے، ان کی عورتیں کس طرح کا لباس پہنتی ہیں، یہ تو اگلا سوال ہے۔ انسان تو بنو پھر مسلمان بننا، تو ہمارے یہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شادی جس کی ہو رہی اس کے الگ کمرہ بنایا جا رہا ہے، پنکھے لگائے جا رہے ہیں، کوئی امیر بندہ ہے تو اے سی لگا دے، اس کو پوچھا جائے کہ جس بچے کی شادی کر رہے اس کو تم نے یہ بتایا شادی ہوتی کیا؟ اس کے ساتھ ایک نیا مہمان آ رہا ہے جو اس گھر میں وہ لڑکی قانونی حیثیت لے کے اس کی بیوی بن گئی ہے، اس کے ساتھ اس کا کیسا بیہیویئر، رویہ ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی۔ تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تربیت کی ضرورت ہے۔ خدا واسطے بہت ہو چکا یہ تماشا، ہمارے ساتھ بہت ہو چکا، ہم دنیا کی ساری چلاکیاں سیکھ گئے، نہیں سیکھی ہم نے تو انسانیت نہیں سیکھی، کسی کا بھلا کرنا نہیں سیکھا۔ اس پر جتنی محنت کی ہے، میں اپنے سر سے بہت ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اس پر زیادہ ہونی چاہیے کہ طلاق تک پہنچنے کے لیے بہت بار سوچو، اور اس سے پہلے
ہر والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اپنی کوتاہیوں کو ان کے سامنے اگر کوئی ان کو دیکھیں تو ان کو کہو یہ شرمساری ہے کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے۔ اس کو فخر سے نہ بیان کرو کہ میں نے تھاڑی ماں نو ماریا سی، نہ، اس کو کہو میرے اندر یہ عیب کمزوری ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، تاکہ بچے نے کتنا دیکھا کہ آپ نے اس کی ماں کو مارا ہے، یا ماں کی زبان سے باپ کی غیبت اور گلہ سنا کہ ماں لابیں کر رہی ہے باپ کے خلاف آہستہ آہستہ۔ دونوں طرف سے پورا احتیاط کرو، تربیت کرو، ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر وہی بات، جب کوئی چارہ نہ رہے تو غلط راستے اختیار کرنے سے طلاق کا راستہ اختیار کرو، تاکہ اب کوئی چارہ نہیں۔ مجھے یقین ہے اگر آپ انصاف کریں گے تو اس پر میں نے سبق دینے کی کوشش کی۔ اب وہ بچہ بچی جو رہ جائے، اس کے دودھ کا مسئلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دودھ پلائے اپنی مائیں، والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، پورے 2 سال، ٹھیک ہو جائے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مدت اس کے لیے ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت۔ یعنی یہاں طلاق کے بعد، چونکہ تمام سامنے جو سوال آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیرخوار بچہ ہو تو اس کی جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا؟ سبحان اللہ، اسلام دین کامل ہے، اس لیے ضرور تھا کہ بچے کی پرورش کی ذمہ داریاں جو ماں باپ پر ہیں انہیں اس موقع پر بیان فرمایا جائے۔ لہذا الحمدللہ آگے یہی سبق آیا۔ سنیے، اصول اسلام ہے کہ ماں خواہ طلاق یافتہ ہو یا نہ ہو، اس پر اپنے بچوں کو دودھ پلانا واجب ہے۔ سنیے، اور واجب کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ مذہب اسلام میں جو چیز سب سے لازم ہے اس کو کہتے ہیں فرض، تو فرض کے فوراً بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ واجب کا ہے۔ مذہب اسلام میں سب سے اہم چیز کو فرض کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو چیز لازم ہے اس کو واجب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ماں طلاق یافتہ ہو یا نہ ہو، اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب کب ہے؟ سن لیجیے، شرط یہ کہ باپ اجرت پر دودھ پلانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی اس کی مالی پوزیشن یہ نہ ہو کہ کسی کو پیسے دے کے کسی عورت کو کہے کہ میرے بچے کو دودھ پلاؤ، یا کوئی دودھ پلانے والی نہ ملے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، بعض ایسے نہ ہو، یا بچہ اس طرح کا ہے کہ اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ کتنی باتیں ہوئیں کہ باپ جو ہے وہ اس کی مالی پوزیشن اتنی نہ ہو کہ کسی کو پیسے دے کے بچے کو، یہ ذمہ داری باپ کی ہے، صاحب جی ذرا تگڑے ہو جاؤ۔ آج دیکھو ان ماؤں کو جو دودھ پلاتی ہے زرد پیلے رنگ ہے، جس طرح اگلے 3 دنوں کے بعد یہ دنیا سے جانے والی، توبہ استغفار، بالکل ان کی خوراک کا خیال نہیں کیا جاتا۔ یہ اصول اسلام پڑھی، فرمایا یہ بشرطے کہ باپ کی پوزیشن یہ ہو کہ وہ بالکل مالی طور پہ اتنا کمزور ہو کہ پیسے دے کے اپنے بچے کے دودھ کا بندوبست نہ کر سکے، یا کوئی عورت ایسی ملے ہی نہ، یا پھر بچہ ایسا ہے کہ وہ اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ یہ 3 باتیں، اگر یہ باتیں نہ ہوں، یہ باتیں ہوں تو پھر ماں پر کیا ہے؟ پھر وہ دودھ پلانا اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں، یعنی بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو، یعنی بچہ کسی دوسری جگہ دودھ پلانے کا سبب بن جائے، یا کسی کو پیسے دے کے پلا لے، یا تو پھر اس کا دودھ پلانا واجب نہیں، اب کیا ہو گیا؟ مستحب ہو گیا۔ مسئلہ شریعت کا ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ اب وہ اگر عورت نہ بھی پلائے، یعنی کہتے ہیں مستحب کام کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ میرا سمجھ آپ کو آ رہی بات؟ اب دودھ پلانا مستحب ہے کیونکہ اس کے لیے دیگر اسباب موجود ہیں، چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کرے یہ باتیں ہمارے طبیعت کا حصہ بن جائیں۔ یعنی ایک تو دودھ کے لیے حولین کاملین، مدت کتنی؟ 2 سال۔ بعض لوگ کہتے ہیں بچی کی کم، بچے کی زیادہ، ہرگز نہیں۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں اگر زیادہ یا کم کی بات ہے پھر بچی کا زیادہ حق ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے مسائل ہے۔ بالکل دونوں کے لیے ایک ہی مدت ہے، حولین کاملین، ٹھیک ہو گیا۔ اس دوران اس کی ماں کی صحت کا خصوصی خیال کرے، یہ ساری ذمہ داری اس کے بچے کے باپ کی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر کس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت گزر چکی ہے تو اس کے بچے کو دودھ پلانے کی وہ اجرت لے سکتی ہے، بالکل۔
تو طلاق دے دی اور عدت گزر چکی ہے، آپ کو پتہ ہے وضع حمل کے بعد عدت گزر جائے گی، اب وہ عورت کہے گی کہ میں ایسے دودھ نہیں پلاتی، یہ اس کو عورت کو قدرت نے حق دیا۔ ہم حقوق اسلام پڑھے تو ہماری آنکھیں کھول جائیں، ہم نے تو ظلم کرنا سیکھا ہوا نا جی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت بخشے۔ یعنی جس طرح یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ جو عورت آتی ہے بہو بیٹی کہ سارے ٹبر کے کپڑے دھونے، سسر وغیرہ کے کھانا پکانا سب نوکری اس کے ذمے، کسی بھی تعلیم یافتہ پڑھے لکھے عالم دین سے پوچھنا، میں کہتا ہوں کسی مذہب والے سے بھی پوچھنا، ہمارے فرقے بھی کہیں بن گئے، بالکل بھی عورت پر ذمے نہیں ہے۔ عورت پر صرف اپنے شوہر کے حالات ذمے ہیں، باقی والوں کی خدمت کرے نہ کرے یہ اس کی مہربانی ہے، وہ کر رہی، سارے خاندان کی وہ غلام نوکرانی یا کنیز نہیں ہے۔ ہمیں کون سمجھائے، ہمارا تو انے واہ سسٹم ہے۔ تو اس طرح اگر عورت طلاق یافتہ ہے، طلاق اس کو ہو گئی تو اس کی عدت بھی گزر چکی، اب عورت جو ہے لیجیے 1 منٹ دروشی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جی بسم اللہ۔ اب اگر ایسے حالات ہیں تو یعنی طلاق ہو گئی، عدت گزر چکی، اب اگر وہ دودھ پلائے تو اس کو چاہے تو اس کی اجرت لے سکتی کہ یہ تیرا بچہ ہے، میں اس کو دودھ پلا رہی ہوں، اس کی وہ اجرت لے سکتی، نہ لے تو اس کی اپنی مرضی، شریعت اسلامیہ نے اس کو حق دیا۔ آگے دوسرا مسئلہ بیان آ رہا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پہ میرا پاک مذہب اسلام، سبحان اللہ، جس کو دین فطرت، اسلام دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے جو اصول بیان ہو گیا، اب اس سلسلے میں کسی کو تکلیف نہیں دینا، یعنی ماں کو بچے کی وجہ سے جو ہم دیتے، ہزاروں مائیں اپنی اولاد کی وجہ سے ہماری ماریں کھاتی، تو بس صفا فرمایا کسی شخص کو تکلیف نہیں دینی، یا کسی شخص پر اگر بوجھ ہے تو لا تکلف نفس الا وسعها، جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق، لا تضار والدۃ بولدها، نہ تکلیف دی جائے کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے جو کہ معاشرے میں ہو رہا ہے، استغفر، ولا مولود له بولدہ، نہ کسی باپ کو اس کے لڑکے کی وجہ سے، کہیں یہ ہے اگر وہ لڑکی والے تگڑے ہیں تو وہ اس کے باپ پر انپریس کر رہے ہیں، تیرا پتر ہے، اے کر او کر، وہی کرے جو اس کے بس میں ہے۔ اور اکثر اوقات ماؤں کو دکھ دیا جاتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے بیچاری ماریں کھاتی، اللہ فرماتا ہے دونوں میں سے کسی کو دکھ نہ دینا، اس کی تمہیں اجازت نہیں۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری۔ وارث سے مراد لڑکی اور لڑکے کے والدین، اگر 2 منٹ کے لیے ماں باپ کا کوئی مسئلہ ہو جائے، فوت ہو جائیں، بعض مائیں زچگی کے دوران ہی فوت ہو جاتی ہیں، ان کے ورثاء پر بھی اسی طرح کا ذمہ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی دونوں کو اس معاملے میں اس کو اس کی ہمت کے مطابق، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بے بس نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے کسی کو دکھ دینے والے۔ فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پھر اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا اپنی مرضی سے، وَتَشَاوُرٍ، مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر، یعنی ایک جب وقت ہو جائے تو دونوں دودھ چھڑا سکتے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم چاہو دودھ پلاؤ یہ اپنی اولاد کو، یعنی دایا سے، یہ پچھلی بات ہوگی، مذہب اسلام نے اس کی اجازت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس زمانے میں بھی دودھ کے لیے دایا کے پاس بچوں کو بھیجا کرتے تھے، مذہب اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ فلا جناح علیکم، پھر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم ادا کر دو جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے، بالمعروف، مناسب طریقہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ پاک سے،
اور خوب جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر، وعلموا، اور خوب جان لو اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے، یعنی بصیر میں نے ہوتا ہے دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے، وہ تمہارے حالات کو ایسا دیکھتا ہے کہ کائنات میں کوئی دوسری طاقت اتنا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا جہاں بھی احکامات شرعیہ بیان ہوتے ہیں آگے چل کے یہ آرڈر آتا ہے کہ اللہ رسول کے احکامات کو سننے والوں اس میں ادھر ادھر نہ کرنا، کمزوری نہ کرنا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی جج نہیں وہ حکم دے رہا، کوئی دنیا کا افسر نہیں ہے، کائنات کا رب آرڈر دے رہا ہے۔ وہ اس سلسلے میں خوف خدا دل و دماغ میں رکھنا، اور کہیں مستی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے تم چھپ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیہ مقدسہ میں ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے چھوڑ دیں بیویاں تو بیویاں انتظار کریں کتنا عرصہ؟ اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن۔ فیضا بلغن اجلہن، جب پہنچ جائیں اپنی اس مدت کو، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، تم پر اس معاملے میں جو وہ کریں اپنی ذات کے بارے میں بالمعروف، مناسب طریقہ سے، یعنی اصول اسلام کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو خبیر، خوب واقف ہے، وہ اس معاملے سے خبردار، یعنی اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں کوئی بات چھپ سکتی نہیں۔ الحمدللہ۔ اب آپ غور فرماتے تھے، یعنی یہ آگے آیا وہ لوگ جن کے شوہر فوت ہو جائے، شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد عورت نے کیا کرنا ہے جی؟ وہ اس کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن، اور اگر وہ حاملہ ہو جائیں تو اس کی عدت وضع حمل تک پہنچ جائے گی۔ جب وہ بچے کو جنم دے گی اس وقت عدت ختم ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اس دوران یہ 4 ماہ 10 دن کس طرح رہے؟ یہ اللہ اکبر، یہ عام کہتے ہیں کہ اس دوران نکاح نہیں، دیگر احکامات بھی اس پر لاگو ہیں۔ احادیث سیاح کے مطابق کئی دوسری چیزوں سے بھی اس پر پرہیز لازم ہے، یعنی عدت کے اندر رنگین اور ریشمی لباس نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، مہندی اور دیگر آرائش سے اجتناب کرے، ٹھیک ہے؟ اپنے متوفی یعنی فوت ہونے والے خامد کے گھر ہی ٹھہرے۔ ہاں ضروری کام کی غرض سے اگر بہت ضروری ہو تو اچھا پردہ کر کے دن کو نکل سکتی ہے، مگر رات کو گھر واپس آئے۔ مزید نئے نکاح کی اس سے بات بھی نہ کی جائے، یعنی آپ ذرا غور فرمائیں۔ اب یہاں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں، لوگ ایسے مسائل لے کے آتے ہیں کہ وہاں اب اس کا رہنا، اس کی عزت کا مسئلہ ہے، وہاں کوئی ذمہ دار بڑے لوگ نہیں ہیں اور عورتیں نہیں ہیں، یہ کلی کیسے رہے گی؟ وہاں اس کے اولاد بھی نہیں، کیونکہ اولاد اگر ذمہ دار ہو تو پھر تو نہیں مسئلہ ہوتا نا۔ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں، تو اس عورت کے لیے اب وہ کدھر جائے؟ تمام علماء اس پر اجازت دیتے ہیں کہ اب وہ عدت اپنے ماں باپ کے گھر جا کے گزارے، اگر یہاں اس کی عزت کا مسئلہ ہے، اس کے دیور جیٹھ گھر میں ہیں، کوئی اور ذمہ دار عورت نہیں، یا اس وہاں اپنی عزت کو محفوظ نہیں سمجھتی، تو پھر وہ اپنی عدت کے لیے اپنے والدین کے گھر یا جہاں وہ محفوظ سمجھتی ہے اپنے آپ کو وہاں گزارے، لیکن چارہ کرے کہ اس کی عدت اسی گھر میں ہو، اگر اس کی عزت آبرو محفوظ رہتی ہو۔ جب عزت آبرو کا مسئلہ ہو تو یہ سمجھتے ہیں غیر معمولی حالات ہیں، ان حالات میں وہ کہیں بھی اس کو جہاں اس کا عزت آبرو محفوظ ہے وہاں وہ جا سکتی ہے۔ اس دوران جس طرح میں نے عرض کیا، رنگین کپڑے، مہندی لگانا، ریشمی لباس، خوشبو وغیرہ سے پرہیز کرے، یہ اس کی عدت کے دن۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارے سے پیغام نکاح دو ان عورتوں کو، یا جو چھپائے ہو تم اپنے دلوں میں۔ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، جانتا ہے اللہ تم ضرور ان سے کرو گے ذکر اس کا، البتہ لا تواعدوہن، ان سے وعدہ نہ لینا، سرًا، خفیہ طور پر بھی،
الا ان تقولوا، مگر یہ کہو ان سے قولا معروفہ، اگر بات کرنی ہے تو معروف کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اس کی تشریح میں نے عرض کر دی، اس کا مطلب ہے اصول کے مطابق، اصول اسلام کے مطابق۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نہ پکی کر لو نکاح کی گرہ، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، جان لو یقین اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوا، سو اس ذات پاک سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اب اس دوران آپ اس کے ساتھ نکاح کی بات نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عدت وفات گزارنے والی عورت سے صراحتاً نکاح کا تذکرہ نہ کریں۔ غم و اندوہ کی ان گھڑیوں میں جب کہ ایک گھر بے چراغ ہو چکا ہے، تمہارا جشن شادی منانے کی طرح ڈالنا کتنا معیوب، اور اس مرحوم کے ساتھ کتنی بے انصافی ہے کہ ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تم اس کی بیوی کو شادی کا پیغام بیچنے لگے ہو۔ ہاں، پردہ داری سے اگر تم اپنے ارادے کا اظہار کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بہتر تو یہ ہے کہ یہ بات دلوں میں ہی رہے، زبان پر نہ آنے پائے۔ اب اس بات کو ہم جب تفسیر قرآن شریف پڑھتے تھے تو اساتذہ کرام فرماتے تھے کہ افضل ہے کہ اس دوران اس سے کوئی ایسی بات نہ کی جائے، پکی کرنے سے تو سختی سے منع کیا گیا۔ اب جو لفظ ہے سرًا، یعنی اشارے سے، ان تقول قولا معروفہ، شریعت کے مطابق، مثال کے طور پہ کوئی بندہ سمجھتا ہے یہ میری بہن بیوہ ہوئی، میری بیٹی بیوہ ہوئی، ابھی یہ جوان سال ہے، تو 4 ماہ میں اگر کبھی میں یا اس کی ماں یا گھر کا کوئی ذمہ دار اس یہ دکھی کو، پہلے کچھ دن تو یقیناً یہ بات نہیں ہوتی، مہینہ گزر گیا، 40 دن گزر گئے، 2 ماہ گزر گئے، پھر اس کا تھوڑا سا ذہن بنا ہو کہ بچے دیکھو، بعض بچیاں پھر دکھی ہو جاتی کہ میں آئندہ نکاح نہیں کروں گی، مجھے نفرت ہو گئی، یا میرا شوہر فوت ہو گیا، میرا سہاگ اجڑ گیا۔ بولا استاد باتیں تھے، اس کا آہستہ آہستہ ذہن بنائے۔ یہ کون لوگ؟ جو انتہائی ذمہ دار لوگ ہیں، اس کے جو قریبی رشتے ہیں، جس میں سب سے افضل درجہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اگر بہن بھائیوں میں کوئی ذمہ دار ہے تو وہ بھی ماں باپ کے بعد مقام رکھتے ہیں۔ وہ اس کا ذہن بنائیں کہ آپ یہ اس طرح سوچیں، یہ ضرور ہم ایسا کریں گے چونکہ یہ خدا رسول کا آرڈر ہے، تاکہ 4 ماہ 10 دن گزرنے تک کچھ اس کا ذہن یہ تیار ہو جائے کہ میں نے اس لمحے سے، اس راستے سے گزرنا ہے، یہ میرے پاک مذہب اسلام کا راستہ ہے۔ یہ اشارتاً کنایتاً بات کریں، پھر اس کو کہیں گے ادھر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ نہ کیا جائے چونکہ یہ فیصلے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو دوسرا میں نے عرض کیا کہ عدت کے دوران اس وہ رنگین لباسوں سے سخت گریز کرے، یعنی سادگی کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں تیل نہ لگائے، خوشبودار تیل نہ لگائے، خشکی کی وجہ سے اپنے بالوں کو تیل لگانا نہانے وغیرہ میں کوئی عرض نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار، دعات کی مد را کی شد، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
पढ़ लीजिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन किराम, कुरान शरीफ की इन पाकीज़ा आयात में आज जो दो चार चीज़ें बयान हुई, एक तो दूध पिलाने की मुद्दत, हाउलैन कामिलैन, कुरानी अल्फाज याद कर लो। इस दौरान औरत के तमाम शादी के बाद नान नफका, खाना पीना, पहनना रहना सब खावंद के ज़िम्मे। और उसूल इस्लाम में जो फितरी उसूल है कि इसमें मर्द को बच्चे की वजह से दुख न दिया जाए, उससे खर्चा वही लिया जाए जो उसके बस में है, उसकी हिम्मत ताकत के मुताबिक। और इसी तरह फरमाया औरत को भी दुख न दिया जाए उसके बच्चे की वजह से कि वो माँ है, इसकी उस इस रिश्ते की वजह से उसको परेशान करके अपने आप को गुनाहगार ना बनाया जाए, इसका खुसूसी ख्याल फरमाए। हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, बहुत सी जगहों पे हमने देखा ज्यादती की जाती है। बार बार उसूल इस्लाम आ रहा है कि इससे बचे, इससे बचे, इससे बचे, ये मुनासिब नहीं है। ठीक हो गया। दूसरा फिर मसला जो बयान हुआ है कि वो औरतें जिनके शोहर फौत हो जाते, उनकी मुद्दत है अरबात अशहुरिन व अशरा, 4 माह 10 दिन। इस दौरान वो रंगीन किस्म के लिबास न पहने, आराइश न करें, खुशबू न लगाए, एहतियात के साथ ये 4 माह 10 दिन है उसी घर में रहे जहाँ उसका शोहर था। तो यहाँ गैर मामूली हालात, जहाँ कोई शदीद मुश्किल हो, औरत की आबरू का मसला हो, तो उलमाए किराम इजाज़त देते हैं कि फिर इद्दत वहाँ गुजारे जहाँ अपनी इज्जत को महफूज समझती है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें बयान की गई हैं। इस दौरान अगले आइंदा औरत जवान साल है, सेहतमंद है, आइंदा उसका आप निकाह करना चाहते हैं, तो उसके साथ इद्दत के दौरान कोई इस तरह की बात पक्की ना कर लेना। बल्कि कुरान में आया कि इशारतन, इस तरह मैंने थोड़ी सी वजाहत कर दी, थोड़ा सा अपनी उस बहन बेटी का ज़हन बनाने के लिए आपको बात करने की इजाज़त है, मगर खुदावास से उससे इस दौरान कोई फैसला ना ले लेना। अल्लाह ताला हमें अहकाम कुरानी को समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। इन कलाम मुक़द्दस कलिमात को पढ़ते हुए, तर्जमा करते हुए बहुत एहतियात से काम लिया जाता है। फिर भी डर और खौफ रहता है कहीं कुछ ज़ेर ज़बर की हमसे गलती हुई हो तो अल्लाह माफ़ फरमा दे। इस पर जो सवाब मिला है, सैयद आलम नूर मुजस्सम इमामुल अंबिया महबूब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला पाक से कायनात के सारे मुसलमानों को इसका सवाब, नेक लोगों के दर्जे बुलंद फरमा, गुनहगारों को माफ़ी अता फरमा। बिलखुसूस हमारे माँ बाप पर अपनी ख़ास मेहरबानी, दीगर मोहसिनीन पर भी करम फरमा, उन्हें अपनी जन्नत का वारिस बना। हमारे बच्चे बच्चियों पर भी करम फरमा, हमारे बच्चों को शर्म व हया और नमाज रोज़े का शौक़, नेक अमाल में उनको ज़ौक़ अता फरमा। अल्लाह पाक मेरे पाक वतन पाकिस्तान की खैर फरमा, अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद फरमा। या अल्लाह जो दुआएं मांगते हैं अता फरमा, जो नहीं मांगते बिन मांगे अता कर दे। या अल्लाह खैर बरकत फरमा। तर्जमा क्लास के मुज़्ज़राकीन, कल जुम्मतुल मुबारक है, कल छुट्टी होगी इंशाअल्लाह। अब हमारा सबक होगा हफ्ते को। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम।